آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَٰذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَىٰ آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مشائخ، علماء کرام، معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کی یہ مقدس اور بابرکت ساعتیں اور دن اور راتیں نصیب ہوئی۔ آج جمعۃ الوداع ہے، رمضان المبارک کا مقدس برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ قریب الاختتام ہے۔ آج صبح نماز فجر کے بعد معتکفین کے ساتھ نشست کے دوران کسی صاحب نے کہا کہ قصہ موسیٰ و خضر علیہ السلام پہ تھوڑی روشنی ڈال دیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات کا واقعہ اور اس میں بیان ہونے والے مختلف احوال کیا ہے۔ تو میں نے پھر اس وقت صبح یہ ان سے وعدہ کر لیا کہ اس وقت نہیں، پھر آج جمعۃ الوداع کا موقع ہے تو اس کو جمعۃ الوداع کی گفتگو کا موضوع بنا لوں گا تاکہ دور دراز سے آنے والے لوگ بھی استفادہ کر سکیں۔ میں نے اپنے کئی خطابات میں اس امر پہ روشنی ڈالی ہے کہ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کا ایک معنی تو اس کے ظاہر نص سے معلوم اور معروف ہوتا ہے، ایک اس کے ظاہر نص سے معنی مراد ہوتا ہے، معلوم اور معروف ہوتا ہے۔ وہ ترجمے سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے اور تفاسیر میں بھی اور حواشی پر بھی
درج ہوتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کے انہی معانی میں کچھ معارف اور اسرار اور رموز بھی ہوتے ہیں جو قرآن مجید کے اسرار باطنیہ میں سے ہوتے ہیں اور قرآن مجید کے معارف حقیقیہ میں سے ہوتے ہیں۔ اس کا اشارہ میں اس موضوع کی طرف نہیں جانا چاہتا کہ وقت اس موضوع پر نہ لگ جائے، ایک حدیث صرف کوٹ کر دیتا ہوں۔ اس کا اشارہ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی اس حدیث میں ملتا ہے، اور اسی طرح واضح طور پر بہت سی احادیث میں اس امر کا اشارہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کے کچھ ظاہری معانی ہوتے ہیں اور کچھ باطنی اور روحانی معانی ہوتے ہیں۔ اس کا انکار ممکن نہیں ہے۔ جس کو اس موضوع کی تفصیل معلوم کرنے کا شوق ہو وہ میری کتاب حقیقت تصوف اگر اس کا مطالعہ کرے تو اس سے بھی یہ چیز مل جائے گی۔ اور پچھلے دنوں جب میں نفس اور روح کی تقاضوں کی باہمی جنگ کے موضوع پر ایک سلسلہ وار خطاب کر رہا تھا جمعۃ المبارک میں جامع مسجد منہاج القرآن میں، نفس اور روح کے باہمی تقاضے اور ان کی جنگ، تو اس میں ابتدا میں میں نے غالباً 2 جمعے شاید اس موضوع پر مفصل گفتگو کر دی تھی، اور اس کے علاوہ تصوف کے موضوع پر جو خطابات اور دروس ہیں ان میں بھی اس کی تفصیل مل جائے گی۔ اس وقت صرف ایک ہی حدیث کے بیان پہ اکتفا کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن مجید کو 7 حرفوں پر نازل کیا گیا۔ وَلِكُلِّ حَرْفٍ مِّنْهَا ظَاهِرٌ وَبَاطِنٌ، اور ہر حرف یا ہر معنی کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ پھر آگے بھی ارشاد ہے، فرمایا کہ ہر ظاہر معنی اور باطن معنی کی ایک حد ابتدا ہے اور ایک حد انتہا ہے۔ پھر ایک روایت میں یوں بھی ہے کہ آپ نے فرمایا، سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا، ان علی ابن ابی طالب عنده من الظاہر والباطن، کہ حضور علیہ السلام نے سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مدینہ علم کا دروازہ بنایا، اس خصوصی فیضان سے یوں نوازا کہ قرآن مجید کے تمام ظاہری معانی بھی اور باطنی معارف بھی ان کی جھولی میں ڈال دی۔ تو سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر و باطن قرآن کے جامع ہیں۔ اس طرح امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث، العلم علمان، علم فی القلب و علم علی اللسان، علم 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک جو دل کے چشمے سے پھوٹتا ہے اور ایک وہ جو زبان سے ادا اور جاری ہوتا ہے۔ خیر، تو ظاہری اور باطنی معارف پر اور ہر شے کی ظاہری اور باطنی حقیقت پر خود قرآن مجید کی بھی بہت ساری آیتیں گواہ ہیں، حتیٰ کہ گناہ کو بھی یوں بیان کیا کہ اس کا ایک ظاہر ہوتا ہے اور ایک باطن ہے، گناہ کے عمل کا بھی ظاہر و باطن ہے، اس طرح ہر نیکی کا بھی ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ تو ہم آج اس سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے قرآنی، اس کا ظاہری معنی تو معلوم ہے، وہ ساتھ بیان ہوتا جائے گا، لیکن بنیادی توجہ ہماری آج اس کے باطنی معارف پر ہے اور اس کی روحانی تعبیرات پر ہے۔ اب صاف ظاہر ہے جب ہم ظاہری معنی سے باطنی معنی کی طرف اور ظاہری تفسیر سے باطنی تعبیر کی طرف رجوع کریں گے تو بہت فرق نظر آئے گا۔ بہت آپ سوچیں گے جی یہ تو بالکل اور ہی بات ہو گئی،
اس لیے گھبرانا نہیں ہے، اور گھبرانا اس لیے بھی نہیں ہے کہ اسی واقعے میں یہ وہ واحد واقعہ ہے کہ بار بار خضر علیہ السلام بھی تلقین کرتے ہیں کہ صبر کرنا۔ خضر علیہ السلام بھی موسیٰ علیہ السلام کو بار بار تلقین کرتے ہیں کہ صبر کرنا۔ تو اس معنی کا سمجھنا بھی صبر چاہتا ہے، اس معنی کا سمجھنا بھی صبر چاہتا ہے، اور اس معنی کا جذب کرنا اور ہضم کرنا بھی صبر چاہتا ہے، اور اس معنی کی روح سے پھر اس راستے پر سفر کرنا بھی صبر چاہتا ہے۔ اب قرآن مجید کی طرف ہم آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان شاگرد اور خادم سے فرمایا۔ میں ترجمہ کرتا جاؤں گا، ساتھ تفسیر باطنی اور روحانی تعبیر کے موافق کروں گا، ترجمہ ظاہر نص کے مطابق کروں گا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوان خادم کو، شاگرد کو فرمایا، اور جوان خادم یا شاگرد جو اس واقعہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا، جسے حکم دینے کا ذکر ہو رہا ہے، وہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام تھے۔ اب اس کی باطنی تعبیر میں جو عرفاء کے ہاں ہے، جو اولیاء کاملین کے ہاں ہے، جو جن کو اللہ پاک نے علوم لدنیہ عطا فرمائے ہیں، جو ان کے ہاں ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ موسیٰ سے مراد موسیٰ قلب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اشارہ ہے دل کی طرف، کیا؟ دل کی طرف، یعنی یہ موسیٰ قلب ہے، دل کا موسیٰ۔ اور اپنے جوان خادم سے فرمایا جو شاگرد تھا، اس سے مراد نفس ہے۔ تو دل اور نفس دونوں سفر پہ چل پڑے، دونوں ایک سفر پہ چل پڑے۔ واقعہ کا، ظاہری واقعہ کا پس منظر یوں ہے کہ کسی نے پوچھا ایک روز مجلس میں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ آپ رسول بھی تھے، پیغمبر نبی تھے، رسول تھے، عباد مخلصین میں سے تھے، مقربین میں سے تھے، اور کوہ طور پر اللہ سے ہم کلام ہونے والے تھے، تورات اتری تھی، اور بہت بڑی، اس دور کی بہت بڑی امت کے پیغمبر تھے، رسول تھے۔ تو ایک یہ سوچنا، یہ جواب آپ نے دیا، ایک بدیہی امر تھا، ایک بدیہی حقیقت تھی۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم اللہ پاک نے مجھے بنایا، میں ہوں۔ اس پر اللہ پاک نے، یہ بخاری شریف میں بھی بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، میرا جو علم ہے اس کے دو رخ ہیں، ایک علم ظاہر ہے، وہ علم شریعت ہے۔ اس علم سے مراد وہ علم ہے جو میں نے تمہیں عطا کیا، علم شریعت۔ اگر لوگ اس پر عمل کریں تو انہیں فائدہ پہنچے، یہ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے۔ لیکن ایک رخ میرے علم کا علم باطن بھی ہے، اور وہ علم ہے کہ عام لوگ اس پر عمل ہی نہیں کر سکتے، وہ عام لوگوں کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا اے موسیٰ، میں نے علم ظاہر اور علم شریعت اور احکام شریعت میں تو تمہیں بے شک سب سے بڑا عالم بنایا، مگر ایک علم کا سمندر اور بھی ہے، اس کو تم سے بھی زیادہ جاننے والا کوئی اور ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ اگر کوئی اور علم لدنی اور علم معرفت اور علم باطن ہے اور مجھ سے بھی زیادہ جاننے والا اللہ پاک نے کوئی بنایا ہے، تو عرض کیا باری تعالیٰ پھر میری اس سے ملاقات کروا دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا چلو ملاقات کے لیے جا۔ علامت کیا ہے؟ ملاقات کہاں ہوگی؟ فرمایا ملاقات اس جگہ ہوگی جہاں دو دریا آپس میں ملیں گے، ان کا سنگم ہوگا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد اور اپنے خادم خاص حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لیا، ایک مچھلی لے کے بھون لی، تل لی، کھانے کے قابل بنا لیا، کاٹ کے تل کر تو کھانا تیار کر لیا اور ساتھ چل پڑے، اور وہ دے دی یوشع بن نون علیہ السلام کو وہ کھانا، چل پڑے اس جگہ کے لیے جہاں دو دریاؤں کا
संगम था, आपस में मिलाप था। अब इतना हिस्सा वाक़या का याद रख लें। अब हम इसकी बातनी और रूहानी ताबीर की तरफ आ रहे हैं। खुराफा जो सलूक की तरबियत करते हैं और औलिया जो रुश्द व हिदायत का, रूहानी रुश्द व हिदायत का फ़रीज़ा अंजाम देते हैं, वो तरबियत के बाब में और तरबियत सलूक के बाब में और रूहानी मारिफ के बाब में इशारा इस अम्र की तरफ है कि मूसा एक क़ल्ब है, दिल है। फ़ता ये नफ्स है, और फ़ता इसलिए कहा जवान कि चूँकि इशारा नफ्स अम्मारा की तरफ हो रहा है। अम्मारा बड़ा ज़ोर से हुक्म देता है बंदे को बुराई की तरफ, तो वो ज़ोर आवर होता है। उस नफ्स की ज़ोर आवरी की वजह से उसको जवान कहा, उसकी ज़ोर आवरी की वजह से उसको जवान कहा। और ये दोनों चल पड़े कहाँ से? आलम अरवाह से, माला आला से, जहाँ अल्लाह पाक ने क़ल्ब को, नफ्स को, रूह को, इन सब को पैदा फरमाया था। और जब अल्लाह पाक ने इरादा किया कि इनको दुनिया में भेजें, तो क़ल्ब और रूह, क़ल्ब को और नफ्स को, दोनों को रवाना कर दिया। वो सफ़र पे चल पड़े। तो चलते हुए क़ल्ब ने, दिल ने नफ्स से कहा, ला अब्रहु हत्ता अबलुगा मजमाल बहरैन। दिल कहने लगा कि ए नफ्स, मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा, तुम भी जारी रखना, अलग अलग सफ़र जारी रखेंगे, ता आके हम उस आलम में, उस दुनिया में पहुँच जाएं जहाँ दो दरिया आपस में मिल गए जाते हैं। और उन दो दरियाओं से मुराद जिस्म और रूह के दरिया है, और मुराद उससे ये दुनिया है। मुराद उससे ये कि एक जिस्म का दरिया है और एक रूह का दरिया है, यानी एक आलम नासूत का दरिया है और एक आलम मलकूत का दरिया है। बदन और रूह के दो दरिया जब आपस में मिल जाते हैं, ये दुनिया, ये आलम शहादत है। तो गोया इंसानी जिस्म वजूद में आ जाता है। जिस्म और रूह के मिलाप से इंसानी जिस्म में एक ज़िंदगी की दुनिया वजूद में आ जाती है। तो बशरी इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाता है। तो क़ल्ब और नफ्स ने कहा कि हम चलते हैं और वहाँ जाएंगे, वहाँ दाखिल हो जाएंगे जहाँ जिस्म और रूह का मिलाप हो जाएगा और एक इंसानी बशरी मादी ज़िंदगी का आगाज़ हो जाएगा। गोया इस दुनिया की ज़िंदगी की इब्तिदा की तरफ इशारा हो रहा है कि क़ल्ब भी माला आला में पैदा किया गया, नफ्स भी ऊपर की रूहानी दुनिया में पैदा किया गया, और दोनों को सफ़र पे डाल दिया गया। और फरमाया मजमाल बहरैन औ अमदी या हुक़बा, या हम फिर तवील आलमों का सफ़र और आलमों की सैर करते 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 उस आलम शहादत में जा पहुँचेंगे जहाँ जिस्म और रूह का संगम हो रहा है, जिस्म और रूह का आपस में मिलाप हो रहा है, और उनके मिलाप से एक नई ज़िंदगी वजूद में आ रही है। वहाँ तक आ गए। वो सफ़र करते रहे, दिल भी और नफ्स भी, और सफ़र करके फलम्मा बलगा मजमा बैनहिमा, हत्ता कि दिल और नफ्स दोनों जिस्म और रूह के मिलाप के मुकाम पर, जिस्म और रूह के संगम के मुकाम पर, यानी इस जिस्मानी और बदनी ज़िंदगी में पहुँच गए, इस दुनिया में पहुँच गए। जब इस दुनिया में पहुँच गए तो जब वो चले थे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी खुराक के तौर पर एक मछली तल ली, साथ ले ली थी। खुराक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की थी, और सपुर्द किसके कर दी थी? यूशा बिन नून को, फ़ता को, उस खादिम ख़ास को। इशारा ये हुआ कि खुराक इनको देकर रवाना किया गया था। खुराक दिल की थी। खुराक किसकी थी? दिल की थी।
اور سپرد کر دی رکھنے کے لیے، حفاظت کرنے کے لیے نفس کے۔ دل کی خوراک تھی اور نفس کے سپرد کر دی کہ تو سنبھال کے رکھنا، چونکہ نفس کا اصل مقام خادم کا تھا، نفس کا مقام خادم کا تھا اور دل کا مقام مخدوم کا تھا۔ وہ خوراک کیا تھی جہاں سے چلے تھے؟ وہ خوراک یاد الہی کی خوراک تھی، وہ قرب الہی کی خوراک تھی، وہ معرفت الہی کی خوراک تھی۔ جب سفر شروع ہونے لگا تھا نا، چلتے ہوئے، تو مولا نے ایک روز جلوہ کرایا تھا، اور جلوہ کرا کے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے پہچان کر جواب دیا تھا ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ بس اس جلوہ کرانے نے اور الست بربکم کا پوچھنا اور قالوا بلا کا جواب دینا، اس نے وہ یاد دلوں میں ڈال دی تھی، اس محبوب حقیقی کی یاد دلوں میں ڈال دی تھی۔ وہ یاد الہی، وہ قرب الہی، وہ محبت الہی، وہ معرفت الہی، وہ یاد تھی دل کی، اور دل اسی سے زندہ تھا۔ وہ کسی کا ایک شعر بھی ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو۔ دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تمہیں تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تمہیں تو ہو۔ تو اس عالم بالا سے چلے یاد الہی اور قرب الہی اور معرفت الہی کی خوراک دل کو دے دی۔ دل نے اپنے خادم نفس کے سپرد کر دی کہ تو اس کو سنبھال کے لے آ۔ دنیا میں آ گئے، اس عالم میں پہنچ گئے جہاں جسم اور روح کا میلاپ ہو گیا، ایک نئی زندگی وجود میں آ گئی۔ اس دنیا میں آ گئے، عالم شہادت میں، عالم جسمانیات میں، عالم ناسوت میں آ گئے۔ اب قرآن مجید کہتا ہے فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما، جب وہ اس دنیا میں پہنچے جہاں جسم و روح کا ملاپ تھا، مادی دنیاوی زندگی کا سما تھا، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین، جہاں شہوتوں کے باغ تھے، جہاں لذتوں کے ماحول تھے، جہاں مادی تمناؤں اور مادی حسن و جمال کی رعنائیاں تھیں، جب اس میں پہنچے تو کھو گئے۔ ناسیا حوتہما، وہ مچھلی، وہ جو خوراک تھی ذکر الہی کی، وہ یاد الہی کی، قرب الہی کی، جب اس سنگم کی جگہ پہ پہنچے تو اس خوراک کو بھول گئے۔ اس خوراک کو بھول گئے۔ بولیے بھولے ہیں یا نہیں؟ بولیے نا، نہیں بھولے؟ بھول گئے۔ ظاہری واقعہ یہ ہوا، دل خود نہ بھولا تھا، بھلایا نفس نے۔ دل سو گیا، نفس جاگ رہا تھا۔ نفس کبھی نہیں سوتا، وہ طاق میں رہتا ہے کہ دل سوئے تو اپنا کام کر جا۔ واقعہ یوں ہے ظاہراً کہ جب اس مقام پہ پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے یوشع میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، تو موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پہ لیٹ گئے، آرام فرمانے لگے، یعنی دل سو گیا۔ اور یوشع بن نون جو خادم تھا جس سے مراد نفس ہے وہ جاگ رہا تھا۔ اس مقام پر پہنچے، وہ مچھلی زندہ ہوئی اور تیزی سے سرنگ بنا کر وہ جو ایک تالاب تھا، سنگم کی جگہ تھی دریا میں، اس کے اندر چھپ گئی۔ نفس دیکھ رہا تھا کہ مچھلی گم ہو گئی، یاد الہی گم ہو گئی۔
یاد الہی کی خوراک جو تھی وہ گم ہو گئی، چلی گئی، سرنگ بنا کے چلی گئی۔ نفس دیکھ رہا تھا کہ مولا کی یاد چلی گئی، مولا کی محبت چلی گئی، اس کا قرب، اس کے وصال اور اس کے معرفت کی تمنا اور اس کی لذت اور اس کا حلاوت اور اس کا کیف و سرور جاتا رہا۔ نفس دیکھ رہا تھا۔ یوشع بن نون نے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جگایا نہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام جاگے تو وہ کسی بات میں یوشع بن نون ایسے کھو گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بتا نہ سکے، یاد نہ کرا سکے۔ تو اس دنیا میں آئے، دل سویا، دل پہ جب نیند آئی تو نیند ایک غفلت تھی، غفلت کا ایک حجاب آیا، غفلت کا ایک حجاب آیا۔ نفس تو من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، ایک حجاب آیا تو نفس تو پہلے ہی جاگ رہا تھا اور وہ طاق میں تھا۔ نفس نے دیکھا کہ یاد الہی گئی، جو دم غافل سو دم کافر۔ نفس دیکھ رہا تھا، یاد الہی کی خوراک چلی گئی اور اس نے دل کو بھی یاد نہ کرایا۔ جب دل جاگا تو دل کو بھی یاد نہ کرایا۔ آگے چل پڑے، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ نفس سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اے دل غافل مشو، اے دل تو غافل نہ ہو۔ اگر تو غافل ہو گیا، اگر تو غافل ہو گیا تو تیرا سرمایہ حیات لٹ جائے گا۔ وہ سامان زیست، وہ خوراک قلب، وہ غذائے روح جو اس نے دے کر بھیجی ہے وہ چلی جائے گی اگر دل غافل ہو گیا۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، حدیث پاک، آقا نے فرمایا میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ اللہ، آنکھیں، آقا علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ سوتے، نیند فرماتے، اور جب بھی سو کے اٹھتے آپ کو دوبارہ تازہ وضو کرنے کی حاجت نہ ہوتی، نیند سے بیدار ہوتے تو نماز ادا فرما لیتے۔ کسی نے پوچھا آقا ہم سو کے اٹھتے ہیں تو ہمیں تو حکم ہے کہ دوبارہ وضو کریں، ہم سو جائیں تو ہمارا تو وضو نہیں رہتا، ہمیں حکم ہے کہ وضو تازہ کریں۔ آپ سو کے اٹھتے ہیں تو آپ کے لیے تازہ وضو کرنے کا حکم نہیں، آپ نماز ادا فرما لیتے ہیں۔ فرق کیوں ہے اور کیا ہے؟ آپ نے فرق سمجھایا کہ تمہاری جب آنکھیں سوتی ہیں تو دل بھی سو جاتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل بیدار رہتا ہے، اس لیے میرا وضو برقرار رہتا ہے۔ جب دل بیدار رہتا ہے تو میرا وضو برقرار رہتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا دل غافل نہیں ہوتا، حضور علیہ السلام کا قلب اثر کبھی غافل نہیں ہوتا، اور اس کی وجہ اسباب بھی ہیں، مگر میں اس طرف نہیں جاتا، پھر وہ گلی بدل جائے گی، پھر اسی میں چل پڑیں گے۔ میں گلی نہیں چھوڑنا چاہتا اس موضوع کی، چونکہ جدھر دیکھو ادھر ہر گلی میں ایک خاص کیف ہے۔ یہ شہری ایسا ہے کہ جس گلی میں جھانکو اسی میں کیف ہی کیف ہے۔ یہ شہر بڑا عجیب ہے، جس گلی میں جھانکو ادھر ہی ایک سرور ہے۔ صبح آپ کو تاریں بتا رہا تھا نا، کہیں طاعت کا سرور ہے کسی گلی میں، کسی گلی میں عبادت کا سرور ہے، کسی میں عشق و محبت کا سرور ہے، کسی میں مناجات کا سرور ہے، کسی میں دعوات کا سرور ہے، کسی میں توحید کا سرور ہے، کسی میں نسبت رسالت کا سرور ہے۔ اس شہر میں ہر بستی کے سرور جدا جدا ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ کر۔ یہ جس میں آپ بیٹھے یہ سروروں کی بستی ہے۔ اعتکاف اس لیے کیے جاتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا حصہ سارے سروروں کا مل جائے، کہ پھر جب تھوڑا سفر آگے کیا تو موسیٰ علیہ السلام کو تھکان محسوس ہوئی، فرمانے لگے فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا۔ تھوڑا آگے چلے تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے یوشع ہمیں ذرا آج اس سفر میں، پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا مگر اس سفر میں تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، تھکان سی ہو گئی ہے،
اور اس کی وجہ سے کمزوری محسوس ہو رہی ہے، ذرا ہماری خوراک تو لا، ہماری تو وہ دل تھا نا، اور موسیٰ قلب تھا، عارضی طور پہ تو دھیان گیا مگر بالکل تو نہیں نا بھولتا۔ یہ حجابات آتے ہیں، اور اولیاء کے بھی حجابات ہوتے ہیں ان کے مرتبے کے مطابق، انبیاء کے مقامات نبوت و رسالت پر بھی حجابات ہوتے ہیں ان کے مرتبے کے مطابق۔ ان کے حجابات ہمارے انکشافات سے بھی اونچے ہوتے ہیں، ان کے حجابات اولیاء کے کشف سے اور رفع حجاب سے بھی اونچے ہوتے ہیں۔ اولیاء کا وہ درجہ ان کے رفع حجاب پردوں کے اٹھنے کا نہیں ہوتا جتنا مقام نبوت و رسالت کے حجابات کا درجہ ہوتا۔ تو یہ ہر ایک کا حال اس کے مرتبے کے مطابق ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں ارشاد ہوتا کہ جب کبھی مجلس میں بیٹھے ہوتے صحابہ کرام کی مجلس میں اور نماز کا وقت قریب آتا نا، تو آپ فرماتے ارحنا یا بلال، بلال آ، ہماری روح ذرا تڑپ رہی ہے، بیتاب ہے، آ ذرا نغمہ لاہوتی سنا، اذان کہہ ہماری روح کو راحت دے۔ اللہ اکبر کی آواز بلند کر، نغمہ لاہوتی بلند کر، وہ ہمارا نغمہ، ہمارے لیے نغمہ لاہوتی ہے، آقا کا نغمہ ہاہوتی تھا۔ اللہ اکبر کی صدا بلند کر، ارحنا، ہمیں راحت پہنچا، ہمیں سرور پہنچا، ہمیں کیف اور لذت دے۔ تو پھر جب اذان کی آواز آ جاتی اور اپنے کانوں سے ہر کوئی سنتا اللہ اکبر کی آواز، ہم بھی سن رہے ہیں، ہر کوئی سنتا، صحابہ کرام بھی سنتے، آقا بھی سنتے، آپ کے کان مبارک میں اللہ اکبر کی آواز جو پڑتی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا رنگ مبارک متغیر ہو جاتا، چہرہ انور کا رنگ بدل جاتا، اور دیکھتے ہی دیکھتے کیفیت اتنی تبدیل ہو جاتی کہ ہم آپ کو پہچان نہ سکتے اور آپ ہمیں پہچان نہ سکتے، گویا عالمی رنگ تو کیا بدلتا، عالم ہی بدل جاتا۔ اس حال میں آقا علیہ السلام نماز میں داخل ہوتے۔ پھر مولا روم نے کیا خوب اس پر باتیں کہی ہیں، مولا روم نے، عاشق رومی نے کیا خوب باتیں کہی ہیں مولا روم نے۔ وہ پھر انہوں نے فرمایا ہے کہ جب نماز پہ کھڑے ہوتے تو جسم حضور کا مصلی پر ہوتا، روح کعبہ قوسین کی آغوش میں ہوتی، جس مصلی پر ہوتا، جس مصلی پر ہوتا، روح مقام کعبہ قوسین و ادنا کی آغوش میں ہوتی، اور چہرہ انور وہ کعبے کی طرف ہوتا، اور نگاہ رب کعبہ کی طرف ہوتی۔ یعنی لوگ یہ سمجھتے کہ کعبے کی طرف چہرہ کر کے کھڑے ہیں، مگر وہ جو نگاہ مصطفیٰ تھی وہ کعبے سے گزر کر رخ رب کعبہ کی طرف ہوتی۔ اس مقام کا اشارہ بھی کیا ہے علامہ اقبال کے اس شعر میں، دو اشارے ہیں، صحابہ کے اشارے رخ مصطفیٰ کی طرف ہیں، اور حضور کا اشارہ نماز رخ خدا کی طرف ہے۔ اس مقام کی طرف اشارہ ہے کہ ادائے دید کیسے، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ تو صحابہ کی نماز کیا تھی؟ رخ یار کو دیکھتے رہنا جو ان کا یار تھا، رخ مصطفیٰ کو تکتے رہنا ان کی نماز تھی۔ اور نماز مصطفیٰ کیا تھی کہ حضور اپنے یار کو تکتے رہتے، ان کا یار خدا تھا، ہر کوئی اپنے حال کے مطابق تکتا تھا، ہر ایک کی نماز اس کے مرتبے کے مطابق ہوتی تھی، ہر کوئی اپنے یار کو تکتا تھا، اور ہر ایک کی نماز اس کے مرتبے کے مطابق ہوتی تھی۔ ہم بھی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، ہمارا تکنا، ہمارا دھیان انارکلی میں رہتا ہے، مال روڈ پہ رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں رہتا ہے۔ تو فرمایا آج تھکان ہو گئی ہے، ذرا ہمارا کھانا لاؤ نا۔ وہ تھکان کیا تھی دراصل؟
وہ ایک احساس اللہ پاک نے دوایا کہ نفس نے تو یاد نہیں کرایا، اب اللہ تو نہیں نہ بھولا، اللہ نے دل کو یاد کرا دیا، اے دل ذرا کچھ اپنی خوراک کی بھی خبر لے جو غذا لے کے آیا تھا، ذرا اس غذا کی بھی خبر لے جو الست بربکم قالوا بلا کے دن سے لے کے آیا تھا، اس خوراک اس غذا کی بھی خبر لے، اے دل دیکھ تو صحیح تیری غذا کہاں گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے واقعہ یوں ہے، واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یوشع سے کہا، فرمایا کہ اب تھکن سی ہوئی ہے، ذرا ہماری غذا لاؤ۔ تب جب پوچھ لیا تو نفس کہنے لگا، جواب دیا ہمارے کو، بولا یوشع بن نون نے جواب دیا، قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرہ فإنی نسیت الحوت، جب ہم سنگم کے مقام پر پہنچے تھے جہاں وہ تالاب تھا، رکے تھے، اور وہ پتھر صخرہ جس پہ آپ نے آرام فرمایا تھا، جب ہم وہاں اس کے قریب گئے تھے، فإنی نسیت الحوت، تو میں وہ مچھلی، وہ جو خوراک لائے تھے ساتھ، وہ بھول گیا، وہ مچھلی کا ذکر کرنا آپ سے بھول گیا۔ اور اب نفس جواب دیتا ہے، ہمیں تربیت دی جا رہی ہے، وما انسانیہ الا الشیطان، وہ خوراک چونکہ یاد الہی کی خوراک تھی، مچھلی سے مراد یاد الہی کی خوراک تھی، محبت الہی اور معرفت الہی کی خوراک تھی، یقیناً میں بھول گیا، مگر نفس کہہ رہا ہے قلب کو، دل کو، کہ اے دل وہ میں خود نہیں بھولا، انسانی ہو الا وما انسانی ہو الا شیطان، مجھے شیطان نے بھلا دیا، مجھے شیطان نے، اب شیطان براہ راست دل پر حملہ تو کر نہیں سکتا، براہ راست دل پر حملہ تو نہیں کرتا، چونکہ وہ جوہر لطیف ہے، وہ حملہ کرتا ہے نفس پر، اور نفس کے ذریعے پھر دل پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ نفس طاقتور ہو جائے تو دل کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر وہ قلب روحانی طاقتور ہو جائے تو لا محالہ نفس کمزور ہو جاتا ہے۔ دو پہلوان ہیں، ایک جیتتا ہے ایک ہارتا ہے، تو نفس نے اعتراف کر لیا کہ وہ مجھے جو یاد الہی بھلا دی وہ شیطان نے بھلا دی اور گم کر دیا دنیا کی رنگینیوں میں، ان اذکرہ، آپ سے بیان نہ کر سکا، واتخذ سبیلہ فی البحر، اور وہ سمندر میں، دریا میں سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ جب یاد آ گئی خوراک، یاد الہی کی یاد آ گئی، دل سویا تھا، نفس نے نہ جگایا، ایک لمحے کی غفلت نے یاد بھلا دی، ماندم کے خار از پاکشم، محمل نہاں شد از نظر، یک لحظہ غافل بودم، صد سال منزل دور شد، میں دوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا، دوڑتا ہوا، شاعر نے کہا، اور کسی عاشق اور عارف نے کہا کہ میں تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا سفر طے کر رہا تھا، منزل کی طرف جا رہا تھا، کانٹے چبھ رہے تھے، میں کانٹوں کی پرواہ نہیں کر رہا تھا، کانٹے چبھتے گئے، کانٹے چبھ گئے زیادہ، تو میں نے کہا کافی سفر طے کر لیا ہے، ذرا جھک کر کچھ کانٹے پاؤں کے تلوے سے نکال لوں، ذرا آرام آ جائے گا، بس میں جھکا، میں رکا تاکہ کانٹے نکال لوں، کہ خار از پاکشم محمل نہاں شد از نظر، محبوب آگے اونٹنی کے کجاوے پر جا رہا تھا، میری نظر میں تھا محبوب بھی، محبوب کی اونٹنی بھی، محبوب کا کجاوا بھی، اور میرے قدم بڑھ رہے تھے، قریب تھا کہ بڑھ کے محبوب کا پردہ اٹھا لیتا، قریب تھا کہ بڑھ کے محبوب کے قدموں کا بوسہ لے لیتا، قریب تھا کہ بڑھ کے محبوب سے مل جاتا، مگر کانٹوں نے تنگ کیا، رک گیا، جھک گیا، بس اتنی دیر رکا، غفلت کی اتنی دیر رکا کہ کانٹے ہی نکالے، کانٹے نکال کے پھر جو کھڑا ہوا دیکھا تو محبوب کا کجاوا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا، اوجھل ہو گیا تھا۔ یک لحظہ غافل بودموں، بس ایک لمحہ کی غفلت کی، زیادہ غفلت نہ کی تھی،
ایک لمحہ کے لیے غفلت طاری ہوئی، سفر کر آیا تھا، بہت کر آیا تھا، منزل قریب تھی، مگر لمحے کی غفلت نے 100 سالہ منزل دور چھوڑ، وہ جو 100 سال کا سفر طے کر لیا تھا منزل کے لیے وہ بھی دور کر دیا، نظر سے اوجھل کر دیا۔ جو دم غافل سو دم کافر، اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ بندے اپنے سفر طے کرنے پر نہ اترا، جگرتوں پر نہ اترا، راتوں کے سجدوں پہ نہ اترا، محنتوں پر مشقتوں پر نہ اترا، اور یہ نہ دیکھ کہ تو کتنا سفر طے کر کے آیا ہے، اگر ادھر دھیان گیا تو نفس تجھے سجائے گا کہ تھوڑی دیر سستا لے، تھوڑی دیر لیٹ جا، آرام کر لے، یعنی غفلت کر لے، اتنا سفر تو کر لیا ہے، اب کیا نقصان ہے، تھوڑی دیر آرام کر لے، غفلت کر لے، باقی منزل قریب ہے، پا لیں گے۔ اگر نفس کے بہکاوے میں آ گیا اور ایک لمحہ کے لیے سو گیا، اور تجھ پہ سونے سے مراد قلب کا سو جانا، اور قلب لمحہ کے لیے غافل ہو گیا تو صدیوں کی منزل بھی آنکھوں سے دور ہو جائے گی، سارا سفر لٹ جائے گا، محبوب پھر نظروں سے اوجھل ہو جائے گا۔ ہاں، پھر جب یاد آ گئی، پھر جب یاد آ گئی تو فرماتے ہیں قال، قرآن مجید، قال ذالک ما کنا نبغی، ہائے ہائے ہائے، فرمایا اے یوشع، یعنی دل، اب موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون سے فرمایا کہ چلو واپس پلٹ کر اسی جگہ چلیں، ہم اسی جگہ کی تلاش میں نکلے تھے۔ ہائے، جب یاد آ گئی پھر پلٹ کر تو دل نفس سے مخاطب ہوا، اے نفس ہم دور نکل آئے، ہائے ہائے ہائے، ہم دور نکل آئے۔ اور قرآن مجید نے لفظ استعمال کیا یہاں پیچھے، بڑا عجیب لفظ استعمال فرمایا، فرمایا اللہ پاک نے فلما جاوزا، اسی سے تجاوز ہے، یعنی جب وہ دور گزر گئے، اشارہ ہو رہا ہے اے نفس ہم دور نکل آئے، ہم بہت دور نکل آئے، پلٹ چل، ذالک ما کنا نبغی فارتدا علی آثارہما قصصا، نفس پلٹ چل، ہماری وہی منزل تھی، وہی دیس تھا جسے چھوڑ کے آ گئے، جسے بھول آئے، جہاں یاد بھولی ہے، جہاں تک یاد رہی وہ ہماری منزل تھی۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، تو پلٹ گئے پھر اپنے دیس کی طرف، پلٹ گئے پھر اپنے دیس کی طرف، انہی نشانوں پر الٹے پاؤں پلٹ گئے۔ اشارہ اس امر کی طرف ہے کہ اگر پانا ہے، اگر اے دل اور نفس اگر اب اس دنیا میں پانا ہے تو الٹے پاؤں پلٹ جاؤ، کہاں جہاں سے آئے ہو، فرتدا پلٹ گئے پیچھے کی طرف، تم آگے جا رہے ہو، یار کی یاد پیچھے رہ گئی ہے، منزل پیچھے رہ گئی ہے، تم چھوڑ کے جاوزا آگے جا رہے ہو، فرتدا پلٹ جاؤ پیچھے انہی قدموں پر، وہ آوازیں آ رہی ہیں الست بربکم قالوا بلا، جس وادی میں آوازیں آ رہی ہیں وہی وادی تمہارا دیس ہے، اسی وادی میں پلٹ جاؤ، اسی وادی میں پلٹ جاؤ، اور تم کسی اور سنگم کی تلاش میں نکلے ہو، جاؤ اس یار سے سنگم کرو، اس سنگم کی طرف جاؤ۔ پلٹ گئے فوجدا عبدا من عبادنا، اور اس سے مراد پلٹ جانا اسی جگہ کی طرف فطرت اولا ہے، کہ اپنی فطرت اولا کی طرف پلٹ جاؤ، اور فطرت اولا کیا ہے؟ وہ عالم قدس ہے، فطرت اولا کیا ہے؟ وہ عالم قدس ہے۔ اشارہ ہے اس امر کی طرف، جیسے علامہ نے کہا اے طائر لاہوتی، اے انسان تو اصل تو لاہوت کا پرندہ ہے، مارا مارا پھر رہا ہے عالم ناسوت میں، پلٹ واپس جا عالم قدس کی طرف کہ تیری پرواز کی جگہ وہ ہے، تیرے پرواز کی جگہ تو عالم قدس کی طرف پلٹ جا، جہاں قالوا بلا کی آواز آ رہی ہے، جہاں معرفت الہی کے جھونکے آ رہے ہیں، جہاں محبت الہی کی ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں، جہاں ذکر الہی اور یاد الہی کے چشمے بہ رہے ہیں، اور جہاں وصال و دیدار الہی کی لذتیں، شیرینیاں اور حلاوتیں بٹ رہی ہیں، پلٹ جا اسی وادی قدس کی طرف۔ وہ پلٹ گئے،
جب پلٹے اس مقام پر پہنچے فوجدا عبدا من عبادنا، تو وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پا لیا۔ خاص بندے کو عالم قدس میں جب پلٹے قلب اور نفس دونوں، تو کس بندے کو پایا؟ اس کا نام عقل قدسی ہے۔ عقل عالم قدس کی عقل، یہ عقل نورانی ہے، یہ عقل مجرد ہے، یہ عقل لطیف ہے، عقل مادی نہیں ہے۔ یہ مادی عقل نہیں، لطیف عقل ہے، مجرد عقل ہے، نورانی عقل ہے، قدسی عقل ہے۔ یہ انوار الہیہ سے روشن ہے، یہ قربت الہیہ سے منور ہے، یہ اسرار الہیہ کی امین ہے۔ اس کو اوپر کے راز سمجھ میں آتے ہیں، اس عقل کی سمجھ میں نہیں آتے۔ اس عقل قدسی، عقل عارف کی طرف پلٹ گئے، وہ معرفت والی عقل مل گئی۔ آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، ہم نے اس کو اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، اور ہم نے اس کو اپنا علم لدنی، اپنے اسرار غیبیہ عطا کیے ہیں، اپنے معارف لدنیہ عطا کیے ہیں، اپنے رموز بخفی عطا کیے ہیں جو کسی پر آشکار نہیں، وہ اس عقل نورانی کو نصیب ہوتے ہیں۔ اس سے حجابات بچھا دیے گئے ہیں، اس میں اسرار الہیہ اترتے رہتے ہیں، اس میں معارف لدنیہ اترتے رہتے ہیں، محفوظ ہوتے رہتے ہیں۔ کوئی اس سے ربط کرے تو وہ انہیں رازوں کو منتقل کرے۔ ہمارے ربط کٹ گئے، ہمارے ربط کٹ گئے، پہنچ گئے۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچ کر حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور فرمانے لگے کہ میں آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہوں، آپ کے ساتھ پیچھے پیچھے چلتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، تاکہ یہ علم لدنی اور معارف الہیہ جو آپ کو نصیب ہیں یہ مجھے بھی عطا کر کے مجھے بھی سکھا دیں۔ یہ ارادہ تھا۔ اب یہاں سے آگے قلب اور نفس کا آنا، اس عالم ناسوت میں جسم و روح کے ملاپ کی دنیا میں آ کر یاد الہی کو بھول جانا، نفس پر شیطان کا حملہ ہونا، اور نفس کا یاد الہی کو بھلا بیٹھنا، اور یاد الہی کی امانت کو گنوا بیٹھنا، مچھلی بھاگ گئی، گنوا بیٹھنا، دل کا سو جانا، پھر جب دل کا بیدار ہوا تو بیداری کے بعد پھر یاد الہی کی یاد آنا اور پلٹ کر فطرت الہیہ کی طرف آ جانا۔ جب یاد بیدار ہو جائے اب تربیت سلوک کا آغاز ہوتا ہے۔ جب یہ احساس بیدار ہو جائے کہ امانت لٹ رہی ہے، اب میں وہ امانت پاؤں، تو یہاں سے سلوک کی تربیت شروع ہوتی، سلوک کی تربیت شروع ہوتی، روحانی ترقی کی طرف نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ اب تک کا سفر اوپر سے نیچے آمد تھی، اب جب یاد بحال ہو گئی تو تربیت سلوک کی طرف پھر ترقی کمال کا سفر، کمال کی طرف ترقی کا سفر جا رہا ہے، پھر پلٹ کر جا رہے ہیں پیچھے فطرت اولا کی طرف۔ یہ سفر شروع ہو رہا ہے، اور اب اس سفر میں ارشاد ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ ظاہر کیا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اے عقل نورانی، اے عقل نورانی۔ اب قلب، دل عقل نورانی کو، اس کا مرتبہ عقل نورانی کا مرتبہ دل سے اونچا ہے۔ سب سے نیچے نفس ہے، سب سے نیچے نفس سے نیچے جسم ہے، نفس سے نیچے جسم ہے، جسم کے اوپر نفس ہے، نفس کے اوپر قلب یعنی دل ہے، دل کے اوپر عقل نورانی ہے، اس کے اوپر روح ہے، اور وہ امر ربی سے ہے۔ نیچے جسم ہے، اس کے اوپر نفس ہے، نفس کے اوپر قلب دل ہے، دل کے اوپر عقل نورانی ہے، اور عقل نورانی کے اوپر روح ہے، پھر روح کے اوپر سر ہے، پھر سر کے اوپر سر السر ہے، اس کے اوپر خفی ہے، اس کے اوپر خفی الاخفا ہے۔ یہ عوالم ہیں، یہ سفر کے مرحلے، یہ اسٹیشن ہیں۔ جیسے لاہور سے چلیں تو خانے وال آ گیا، ملتان آ گیا، پھر روڑی آ گیا، پھر حیدرآباد آ گیا، پھر کراچی آ گیا، آگے سمندر ہے۔ ہائے 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 ہائے
سمندر تک گاڑی جاتی، کراچی تک گاڑی جاتی ہے، آگے ڈوب جاتے ہیں، آگے گاڑی نہیں جاتی، آگے وہی جاتے ہیں جو سمندر میں کود جاتے ہیں، جو سمندر میں کود جاتے ہیں، جن کو کشتی مل جاتی ہے وہ پار لگ جاتے ہیں، جو کشتی سے نکل جاتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں، کئی ڈوب گئے کئی پار چلے گئے، پر آگے سمندر ہے، آگے سمندر، یہ ایک سفر ہے۔ تو ارشاد فرمایا، ارادہ ظاہر کیا کہ میں تربیت عقل، قلب نے ارادہ ظاہر کیا کہ تربیت سلوک چاہیے۔ آگے عقل نورانی جواب دیتی ہے، جس کا یعنی ممثل نمائندہ خضر علیہ السلام ہے، عقل نورانی جواب دیتی ہے، فرماتی ہیں آگے، قال انک لن تستطیع معی صبرا، عقل نورانی کہتی ہے اے دل تجھے مدت ہوئی، اب تو وہ تو نہیں رہا نا جو وہاں ہوا کرتا تھا، ہائے ہائے، جب انوار کی دنیا میں رہتا تھا، تجھے تو مدت ہوئی بشری پردوں میں رہتے ہوئے، جسمانی پردوں میں لپٹے ہوئے، جسمانی مادی پردوں میں لپٹ گیا، بشری خواہشوں کے پردوں میں لپٹ گیا، نفسانی لذتوں کے پردوں میں لپٹ گیا، شہوانی خواہشوں کے پردوں میں لپٹ گیا، تیرے اوپر تو کئی حجابات مادی، جسمانی، شہوانی، ناسوتی آ گئے، اب تو وہ دل تو نہیں رہا نا جو دل وہ تھا جب مخاطبہ ہوتا تھا، میں کون ہوں، تو بولتا تھا تو میرا رب ہے، وہ دور تو نہ رہا۔ لہذا اب دل کو کہتی ہے عقل نورانی کہ میں تجھے ساتھ تو لے کے چلوں، پر تو میرے کاموں پر میں عجیب عجیب کام کروں گی، تمہیں ساتھ تو رکھ لوں پر میرے کام عجیب عجیب ہوں گے، میں بڑی عجیب ریاستیں کرواؤں گی، بڑی عجیب مشقتیں کرواؤں گی، عجیب عجیب بھٹیوں میں ڈالوں گی، پگھلاؤں گی، گلاؤں گی، تڑپاؤں گی، رلاؤں گی، راتوں کو جگاؤں گی، تڑپاؤں گی۔ عقل نورانی کہہ رہی ہے، مرشد کہہ رہا ہے، گویا عقل نورانی ایک مرشد ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو تڑپاؤں گا، رلاؤں گا، بھوک سے ماروں گا، جگاؤں گا، ریاضت کی بھٹی میں جلاؤں گا، تڑپاؤں گا، پریشان ہوگے تم میرے، اور عجیب عجیب کام، کبھی کسی کو مار دوں گا، کبھی توڑ دوں گا، پتہ نہیں کیا کیا کروں گا، اور تو عادی ہو گیا ہے اور رسم و رہ دنیا کا، تو عادی ہو گیا ہے اور طریقوں کا، تو تو میرے ساتھ اے دل اب چل نہیں سکے گا، صبر نہیں کر سکے گا، اور جو ہمارا سفر ہے یہ صبر کے بغیر کٹتا نہیں، ہمارا سفر صبر کے بغیر کٹتا نہیں، اور دل بے صبر ہو گیا ہے، اب یہاں دنیا میں آ کر دل بے صبر ہو گیا، وہ 10 دن بیٹھ لینا، 10 دن تو جاتے ہوئے کہتا ہے جی نظر کچھ نہیں آیا، اتنا بے صبر ہو گیا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور یہاں اتنا صبر چاہیے کہ صدی گزر جائے، کیا صدی گزر جائے، صابر پیا کو 12 سال گزر جائیں، بابا فرید کو 40 سال گزر جائیں، سرکار غوث پاک کو 24 سال گزر جائیں، امام اعظم کو 40 سال گزر جائیں، راتوں سے فجر کرتے کرتے، جگرتے کرتے، بھوک سے مرتے، مشقتیں کرتے، ریاضتیں کرتے، جنگلوں میں غاروں میں پھرتے، 40 سال اور صدیاں بھی گزر جائیں نا تو دل بے صبر نہیں ہوتے، وہ یہ اس کو کھاتے میں ہی نہیں لاتے کہ کوئی دکھائی دیا یا نہیں، وہ سمجھتے ابھی دکھائی دینے کے، ابھی دیکھنے کے ہم قابل نہیں، دیکھنے کے، وہ تو طور پر بلا کر بھی جواب ملتا ہے ابھی تم دیکھ نہیں سکتے، طور پر بلا کر بھی جواب ملتا ہے ابھی تم دیکھ نہیں سکتے، اور ہماری حالت یہ ہے کہ 10 دن گزار لیں، 2 4 5 سال تہجد پڑھ لیں تو کہتے ہیں دکھائی نہیں دیا، یہ راستہ ہی ٹھیک نہیں، یہ راستہ ہی ٹھیک، اس لیے پہلے فرما دیا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اے دل اب تو صبر نہیں کر سکے گا، اور پھر اس کا سبب بھی بتا دیا، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور تو سچا ہے، تو صبر کر بھی کیسے سکتا ہے کہ جو کام میں نے کرنے ہیں تجھے ان کی حقیقت کی خبر ہی نہیں ہے، اے دل جو کام میں نے کرنے ہیں تو ان کی حقیقت سے ابھی آشنا ہی نہیں، آگاہ ہی نہیں، تو کیسے صبر کرے گا؟
دل نے جواب دیا قال ستجدنی انشاءاللہ صابرا، دل نے جواب دیا کہ نہیں، یہ عقل نورانی مجھے ساتھ لے کے چل، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائے گی، میں صبر کروں گا، ولا اعصی لک امرا، اور تیرے کسی بات کی مخالفت نہیں کروں گا۔ دو باتیں کہیں، ایک تو شرط یہ ہے کہ صبر کرنا ہوگا، ایک تو شرط یہ ہے کہ تین شرطیں بیان کی، تربیت سلوک کی تین شرطیں سن لیں، اس راہ پر اگر چلنا ہے تو تین شرطیں ہیں، کیا؟ ایک تو صبر کریں، ملا یا نہ ملا، پایا یا نہ پایا، کیا ہو گیا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہے، فلاں کیا ہے، یہ سب کسے چھوڑ کر جانا ہوں گے، صبر ہے، طویل صبر ہے۔ دوسرا ولا اعصی لک امرا، تربیت کرنے والا جگائے، سلائے، تڑپائے، اٹھائے، بیٹھائے، ہنسائے، رلائے، جیسا کرے اس کی بات کو ماننا ہے، اطاعت کامل ہوتی ہے، اس میں اطاعت کامل ہوتی ہے۔ اور آگے پھر فرمایا قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء، اور تیسری چیز اعتراض نہیں کرنا کسی بات پر، اگر میری پیروی کرنی ہے، ساتھ چلنا ہے، تو اعتراض کسی چیز پر سوال بھی نہیں کرنا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیوں کیسے کو چھوڑ کے آ جاؤ، کیوں کیسے کو چھوڑ کے آ جاؤ، اعتراض نہیں کرنا، عدم اعتراض، عدم سوال، حتی احدث لک منہ ذکرا۔ اور یہ بات ہمیشہ نہیں رہے گی، ایک خاص وقت آئے گا، مرشد نورانی کہتا ہے، عقل نورانی، مرشد قدسی جواب دے رہا، ایک خاص وقت آئے گا جب تو اپنے مطلوبہ کمال کو پہنچ جائے گا اور اس قابل ہوگا کہ تمہیں راز بتا دیے جائیں، تو میں خود تمہیں راز بتا دوں گا، تم نہ پوچھنا راستے میں یہ کیا ہوا۔ لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں، کوئی کام کیا سمجھ نہ آئی، اعتراض کر لیا، یہ کیوں کیا، کیوں کیا، کیوں لگا، یہ بھی بے صبری ہو گئی، یہ اعتراض ہو گیا۔ یہ سارے کام اس راہ سلوک کے خلاف ہیں۔ راہ سلوک کے یہاں سے دو راستے جدا ہو جاتے ہیں، عقل مادی کا راستہ اور ہے، عقل نورانی کا راستہ اور۔ عقل مادی کا راستہ سوال اور اعتراض ہے، عقل مادی کا راستہ، اور عقل نورانی کا راستہ عدم سوال اور عدم اعتراض ہے۔ عقل مادی کا راستہ قریب ہے، تجسس ہے، جستجو ہے، عقل نورانی کا راستہ تعمیل ارشاد ہے، سر جھکا دینا ہے، مان لینا ہے۔ عقل مادی کا راستہ تحقیق و تنقید ہے، عقل نورانی کا راستہ بن دیکھے مان لینا ہے۔ عقل مادی کا راستہ جو بات سمجھ نہ آئے سر اٹھا دینا ہے، عقل نورانی کا راستہ جتنی سمجھ نہ آئے اتنا جھکا دینا ہے، اتنا جھک جانا ہے۔ یہ یؤمنون بالغیب کی راہ ہے۔ اس لیے ہم عقل مادی کو برقرار رکھتے ہیں، سلوک کی راہ پہ چلتے ہیں، وہ گڑبڑ ہوتی رہتی، کیا گڑبڑ ہوتی رہتی۔ بابا فرید نے اپنے بانجے حضرت صابر کو فرما دیا تھا، بیٹے یہ آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلایا کرو۔ وہ 12 سال کھلاتے ہی رہے، دسترخوان پہ نہیں بیٹھے، 12 سال کھلاتے ہی رہے، دسترخوان پہ نہیں بیٹھے۔ ایک بوڑھی آپ بیٹے کو حضور غوث پاک کے پاس لے آئی، فرمایا ان کی تربیت کریں، سلوک میں تربیت دیں۔ کئی سال گزر گئے، ماں پھر بیٹے سے ملنے آئی تو دیکھا کہ بیٹا کمزور ہے، ہڈیاں نکل آئی ہیں، آنکھیں دھس گئی ہیں، کمزور ہے۔ ماں کی مامتا جاگ اٹھی، رو پڑی، پوچھا بیٹا کیا کھاتے ہو؟ بیٹے نے خوراک دکھا دی، روکھی روٹی اور پانی، جو یہ کھاتا ہوں۔ ماں تڑپ اٹھی، ماں جلال میں آ گئی، میں بیٹے کو روحانی تربیت کے لیے چھوڑ گئی تھی یا بھوک مرنے کے لیے چھوڑ گئی تھی؟ بیٹے کو پکڑ کے غوث پاک کی بارگاہ میں لے آئی، اندر دیکھا تو آپ کھانا تناول فرما رہے تھے مرغ کے ساتھ، سالن مرغ کا تھا۔ بس بیٹے کی روکھی روٹی دیکھی تھی، جلال میں آئی تھی، غوث پاک کا جب مرغ دیکھا تو پھر جو کسر رہ گئی تھی وہ بھی نہ رہی، بڑا کچھ کہنے لگی غوث پاک یہ ولایت، یہ فقیری ہے، خود مرغے کھاؤ اور فقیروں کو تربیت لینے والوں کو روکھی روٹیاں کھلاؤ، یہ کہاں کا انصاف ہے؟
یہ کہاں کی روحانیت ہے، یہ کہاں کی سنت ہے؟ حضور غوث پاک مسکرا پڑے، فرمایا بیوی بیٹھ جاؤ۔ بیٹھ گئے۔ جب کھانا کھا چکے مرغ کی ہڈیاں پھینک دی، جمع کر دی، جب دعا کر لی، ہاتھ اٹھا کے فارغ ہو گئے تو مرغ کی ہڈیوں سے فرمایا، ہڈیوں کو قمی باذن اللہ الذی یحیی العظام وہی رمیم، ہڈیوں زندہ ہو کے پھر مرغ بن جاؤ۔ دوبارہ مرغ زندہ ہو گیا۔ فرمایا بی بی مرغ کھانا حرام نہیں ہے، تیرا بیٹا بھی کھائے گا، ہم نے بھی روکھی روٹیاں کھائی تھی، جس دن بیٹا تیرا ہڈیوں کو مرغ کر لے گا وہ بھی مرغ کھایا کرے گا۔ یہ پابندیاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، عقل مادی ہے، اسے کیا خبر کہ سنت و سیرت کی حقیقت کیا ہے۔ اس نے روکھی روٹی دیکھی، اس کا مرغ دیکھا، اس کا مصلی دیکھا، خواجہ نظام الدین اولیاء کا بستر دیکھا، اس مولوی صاحب کا رات کا جاگنا دیکھا، نظام الدین اولیاء کا سونا دیکھا، وہ دماغ اس کا چل گیا، اسے سنت یاد آ گئی، سیرت یاد آ گئی کہ یہ حضور کی سنت نہیں، سیرت نہیں۔ اسے کیا خبر، اس نے سنت و سیرت کا دروازہ دیکھا ہے، جھاگ کے اندر کا حال نہیں دیکھا۔ اسے کیا خبر کہ دروازے کے بعد کوئی ڈیوڑی بھی ہوتی ہے، پھر ڈیوڑی کے بعد آگے سین بھی آتا ہے، پھر کمرے بھی آتے ہیں، پھر حجرہ خاص بھی آتا ہے۔ تو یہ تو ایک شہر ہے، ہم تو ابھی گلیوں میں پھرے ہیں، دروازے دیکھے ہیں اور چیختے ہیں، ہم چیختے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ یہ سنت ہے، یہ سیرت ہے۔ اس لیے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اے حضرت موسیٰ آپ ہیں ظاہری احکام شریعت کے عادی، میں نے کچھ باطنی کام کرنے ہیں، آپ رہ نہیں سکیں گے، اعتراض کریں گے۔ پیغمبر کو عرض کر رہے ہیں۔ عقل نورانی دل کو کہہ رہی ہے، وہ وعدہ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ صبر بھی کروں گا، میں ہر امر اور حکم مانوں گا بھی، اور کسی کام پہ اعتراض بھی نہیں کروں گا۔ 3 شرطیں پوری کر دی نا، وعدہ کیا، تب جواب آیا اگر آپ ان 3 شرطوں پہ چلتے رہے انشاءاللہ سفر کٹ جائے گا، اور جب کٹے گا ایک خاص مقام آئے گا، پہلے نہیں بتاؤں گا، پہلے روکی کھلاؤں گا، پہلے گرداب میں رکھوں گا۔ اگر صبر سے سفر کٹ گیا تو وقت آئے گا جب پردہ ہٹا دیا جائے گا، وہ اسرار آپ کو بھی بتا دیے جائیں گے، مرغوں کی باری بھی آ جائے گی۔ جب یہ معاہدہ طے ہو گیا تو چل پڑے، فن طلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، چل پڑے، دونوں چل پڑے، اور پھر وہ ایک دریا میں داخل ہوئے، ایک کشتی میں جا بیٹھے۔ کشتی یہ بدن تھی، کشتی یہ بدن تھی، اس میں جا بیٹھے اور سفر شروع کر لیا۔ کیا؟ اب 3 مسافر ہو گئے، دل بھی، نفس بھی، اور اب اوپر ساتھ عقل روحانی، عقل نورانی بھی مل گئی، اور کشتی بدن میں بیٹھ گئے تینوں، عقل نورانی بھی آ گئی، قلب بھی تھا، نفس بھی تھا، اب عقل نورانی بھی مل گئی۔ ان دونوں کو عقل نورانی کی صحبت مل گئی سفر طے کر کے۔ اب کشتی بدن میں بیٹھے، کیا کیا عقل نورانی مرشد قدسی نے کہ بدن کی کشتی کو توڑ دیا، ریاضت کی بھٹی پہ چڑھایا، بھوک مارا، جگرتے کروائے، جگایا، تڑپایا، رلا کے، تڑپا کے، بٹھا کے، ذکر اذکار کروا کے، ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر کیا کیا؟ خرقہا، اس کو توڑ دیا، بدن کو شکستہ کر دیا، بدن کو شکستہ کر دیا، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گیا، نہ وہ رنگ رہا نہ وہ روپ رہا، رنگ زرد و آہ سرد و چشم تر، عاشقاں را شش نشان از ہستے پسر، آہ سرد و رنگ زرد و چشم تر۔ تو رات کو نہ کھایا، کھانا کم کیا، سونا کم کیا تو کمزور کر دیا، بدن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا۔ دل عادی تھا نا اس دنیا کا، وہ وعدہ کر کے بھی رہ نہ سکا، دل بول اٹھا، قال اخرقتها لتغرق اہلها، دل بول اٹھا کہ اے مرشد قدسی، آپ نے کشتی بدن جس میں ہم خود سوار ہیں،
اس کو توڑ دیا تاکہ اس کی زندگی کا نظام ہی درم برم ہو جائے، غرق ہو جائیں اس کے قوا، جو جسمانی قوا ہیں، اس کی طاقتیں، اس کی صلاحیتیں، اس کی استعدادیں، جو جسم کی طاقتیں ہیں جن سے کام لینا ہے اور جن سے زندگی کا نظام چلتا ہے، آپ نے اس کو توڑ دیا اور سارا نظام ہی تباہ کر دیا تاکہ سب کچھ غرق ہو جائے۔ دل بول اٹھا، اعتراض کر اٹھا، دل نہ رہ سکا۔ دل نے کہا کہ یہ تو اچھا کام نہیں کیا آپ نے، گناہ کا کام کر دیا، زیادتی کا کام کر دیا۔ مرشد قدسی نے جواب دیا الم نقل انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا۔ اب یہ جو بولنا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ تو صبر نہیں کر سکے گا، یہ روح کی طرف سے تنبیہ آئی، روح نے دل کو تنبیہ کی، روح نے دل کو تنبیہ کی، روح نے دل کو جھنجھوڑ کے کہا دل وعدہ یاد کر، تیرا وعدہ صبر کا ہے، اب مرشد قدسی کے کیے پر صبر کر اور دیکھ اور سفر طے کرتا جا، اعتراض نہ کر۔ دل سنبھل گیا، دل نے پھر وعدہ کر لیا۔ جب روح نے تنبیہ کی، جھنجھوڑا، اعتراض جب ہوا تو اب تک نفس کا اثر دل پہ ہوا تھا، نفس کا اثر دل پہ ہوا، نفس پھر اٹھ کھڑا ہوا نا۔ جب جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگا، آرام جانے لگا، لذتیں، راحتیں، شہوتیں سب ریاضت کی بھٹی میں جلنے لگی تو نفس امارہ چیخ اٹھا، نفس امارہ چیخ اٹھا۔ اس نے کہا میری شہوتیں گئی، دل ہمارے آرام بھی گئے، دل ہمارے قوائے جسمانی اور استعدادیں بھی گئیں، دل ہماری لذتیں بھی گئیں، ہمارا رہنا سہنا بننا سنورنا سب گیا۔ نفس امارہ چیخ اٹھا، دل اس کے اثر میں آ گیا، دل اس کے اثر میں آ گیا اور دل بولا کہ ایسا ظلم نہ کر میرے ساتھ، میری راحتیں، میری لذتیں، میری شہوتیں سب کچھ گیا۔ روح بولی ہے دل اگر منزل مقصود پر پہنچنا ہے تو نفس کا کہنا نہ مان، اب ریاضت کی بھٹی میں گلتا جا، جلتا جا اور صبر کے ساتھ سفر کرتا جا۔ جب ریاستوں کو قبول کر لیا دل نے، مشقتوں کو قبول کر لیا، محنت کو قبول کر لیا، جب یہ ساری چیزیں پسنے لگی، یہ صفات ان پہ بلڈوز ہونے لگی، ان کے اوپر جب یہ ساری مشقتوں کے تحت آ گئیں، دب گئیں، تو وہ جو نفس امارہ تھا وہ نفس لوامہ میں بدل گیا۔ اس کو احساس ہو گیا کہ میں نے غلطی کی، اور نفس کو جب احساس ہونے لگے وہ نفس لوامہ ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے گرفت نہ کر۔ نفس امارہ بدل گیا نفس لوامہ سے۔ تو جب تک کشتی بدن نہ ٹوٹے نفس امارہ ہٹا کٹا رہتا ہے، کشتی بدن ریاضت کی بھٹی میں گل کر ٹوٹے تو نفس امارہ نفس لوامہ میں بدل جاتا۔ ولا ترہقنی من امری اسرا، ملامت ہو گئی، وہ نفس ملامت کرنے لگا، معذرت کرنے لگا، تو امارہ کی جگہ نفس لوامہ نصیب ہو گیا۔ بڑھتے بڑھتے پھر آگے لوامہ، جو آگے سفر ہوا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، اور سفر کیا، لوامہ ملہمہ میں بدل گیا، اور سفر کیا لوامہ، تو لوامہ پر محنت اور ہوتی رہے، ترقی ہوتی رہے تو ملہمہ بنتا ہے۔ پھر یہ ریاضت کی بھٹی سے کشتی بدن ٹوٹی اور قوائے جسمانی مزمحل ہوئے، کمزور ہوئے، اور قوائے روحانی طاقتور ہوئے، تو تب نفس امارہ کی گرفت کمزور پڑی اور لوامہ آ گیا۔ لوامہ میں روحانیت اور بڑی، نورانیت اور بڑی، تو وہ نفس ملہمہ بن گیا۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، حتی اذا لقیا غلاما، جب تک لوامہ ملہمہ تھا، امارہ کبھی کبھی پھر سر اٹھاتا تھا، امارہ نفس پھر ایک خوبصورت بچہ بن کے ظاہر ہوا، غلامن، ایک خوبصورت بچے کے روپ میں ظاہر ہوا۔ دل پھر بہل گیا، پھر پھسل گیا۔ جب نفس امارہ اب تک لوامہ بھی بن گیا تھا، ملہمہ بھی بن گیا تھا، مگر امارہ کمزور ضرور ہوا تھا، مرا نہیں تھا، مرا، اور جب تک یہ ظالم نفس امارہ مرے نہ، چھٹکارا نہیں ہوتا۔ یہ پھر خوبصورت
معصوم پیارے پیارے دل کو لبھانے والے آنکھ کو جچنے والے بچے کے روپ میں آ گیا۔ مرشد قدسی نے دیکھا فقاتلہ، اس نے دیکھا یہ بار بار کبھی نفس لوامہ کو ورغلاتا ہے امارہ، کبھی ملہمہ کو ورغلاتا ہے، خوبصورت بچہ بن کے پھر سامنے ہے اور دل جھک رہا ہے اس کی طرف۔ اس نے پکڑ کے مرشد قدسی نے نفس امارہ کو ذبح کر دیا، فقاتلہ، اس بچے کو مار ڈالا۔ بچے سے مراد وہ نفس امارہ تھا۔ پہلے کیا تھا؟ خرا کہا، پہلے قتل نہیں کیا تھا، صرف توڑ پھوڑ کی تھی۔ آپ سمجھے نا، خالی توڑ پھوڑ کی تھی۔ تو خالی توڑ پھوڑ سے امارہ مرا نہیں، کمزور ہو گیا، تو لوامہ مل گیا، ملہمہ مل گیا۔ اس نے کہا کہ خالی توڑ پھوڑ سے یہ ظالم نہیں جاتا، فقاتلہ، اس کو قتل کر دو۔ امارہ کو قتل کر دیا۔ جب امارہ قتل ہوا، آگے بات کرتے ہیں، تو امارہ قتل ہوا تو پھر اس کے بدل پہ آگے لوامہ اور ملہمہ مستحکم ہو چکے تھے۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، دل جو ابھی نفس کے اثر میں چلا آ رہا تھا پھر بول اٹھا کہ اتنے پیارے معصوم بچے کو مار ڈالا۔ انہوں نے کہا پھر تو نے اعتراض کیا، اور میں نے کہا نہیں تھا کہ تم صبر نہیں کر سکے گے، میرے کام تو ایسے ہی ہوں گے۔ اس کے بعد جب یہ ساری صورت ہو گئی، کہا کہ اگر تم نے سوال کیا تو میں تمہیں اپنی صحبت سے نکال دوں گا۔ روح نے پھر سخت تنبیہ کی، چونکہ نفس امارہ اب مر گیا تھا، لہذا دوبارہ صحبت شروع ہو گئی اور آگے چل پڑے۔ اور نفس ملہمہ نے معذرت کی اور دائماً امر کی تعمیل کا وعدہ کر لیا، دائماً حکم کی تعمیل کا اور اطاعت کا اور خدمت کا وعدہ کر لیا۔ فانطلقا، پھر چل پڑے، اگلا سفر شروع ہوا۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ، اب نفس امارہ جب مر گیا تو اس کے مر جانے کے بعد ملہمہ بدل کر نفس مطمئنہ میں آ گئی۔ نفس تو امارہ کے مرنے سے نفس مطمئنہ مل تو گیا مگر ابھی کمزور تھا، مطمئنہ ابھی، وہ کیسے؟ فرمایا پھر وہ ایک شہر میں پہنچے، شہر جسمانی زندگی کا شہر تھا، شہر انسانی زندگی کا شہر تھا۔ اس میں پہنچے اور شہر میں پہنچے اور ان سے جا کے کھانا مانگا، دل نے کھانا مانگا۔ اب یہ قوائے بدنی تھے، یہ شہر تو جسمانی لذتوں کے شہر تھے، مادی راحتوں کے شہر تھے، اور نفس امارہ مر گیا تھا، اس کا کھانا پلٹ کر اب وہی ہو گیا تھا، وہ جو کھو گیا تھا وہ پلٹ کے مل گیا تھا، یاد الہی کا کھانا تھا۔ تو شہر والوں سے، جسم کے شہر والوں سے پوچھا مجھے یاد الہی کا کھانا دے دو، مجھے محبت الہی کا سالن دے دو، مجھے معرفت الہی کا گوشت دے دو، مجھے قربت الہی کا دسترخوان دے دو۔ اب دل نے اپنا روحانی کھانا مانگا، مادی شہر والے لوگ تھے، انہوں نے انکار کر دیا کہ تمہارا کھانا ہمارے پاس نہیں ہے، نہیں دیا۔ پھر انہوں نے کیا؟ فوجدا فیہا جدارا، وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، وہ دیوار نفس مطمئنہ کی تھی، وہ دیوار جو نفس امارہ کے قتل ہو جانے کے بعد آگے کھڑی ہوئی تھی۔ اب نفس مطمئنہ کی دیوار اس کے قتل ہونے کے بعد آئی ہے، پہلے نہ تھی، تیسرے مرحلے پر آئی۔ کیا؟ پہلے مرحلے پر نفس امارہ ضعیف ہوا اور لوامہ ملا، پھر ملہمہ میں بدلا۔ دوسرے مرحلے پر نفس امارہ قتل ہوا تو کمزور سا نفس مطمئنہ مل گیا، دیوار ملی۔ یرید ان ینقض فاقامہ، دیکھا کہ نفس مطمئنہ تو مل گیا ہے مگر کمزور ہے۔ مرشد قدسی نے نفس مطمئنہ کو تعمیر کر دیا، مضبوط کر دیا تربیت کے ذریعے۔ فاقامہ، اقامت کیسے کی نفس مطمئنہ کی؟ اس مقام پر اعلیٰ اخلاق کے ذریعے کی۔ نفس امارہ ٹوٹتا ہے ریاضت کے ذریعے، نفس امارہ ٹوٹتا ہے محنت کے ذریعے، نوافل کے ذریعے، جگرتوں کے ذریعے، مشقتوں کے ذریعے، محنتوں، مشقتوں، ریاستوں کے ذریعے، تکلیفوں کے ذریعے نفس امارہ ٹوٹتا ہے اور قتل ہوتا ہے۔ بالآخر
جب نفس مطمئنہ آ جاتا ہے تو نفس مطمئنہ کی طاقت فضائل اخلاق سے ملتی ہے. اعلیٰ اخلاق ملے تو طاقت ملتی ہے، اعلیٰ خصلتیں ملے تو طاقت ملتی ہے، پاکیزہ سیرت سے طاقت ملتی ہے، پاکیزہ کردار سے طاقت ملتی ہے. مالا اعلیٰ کے نور اس کو اعلیٰ اخلاق دیتے چلے جاتے ہیں، اسے سخاوت دیتے چلے جاتے ہیں، اسے عفو و درگزر دیتے چلے جاتے ہیں، اسے تعلق باللہ دیتے چلے جاتے ہیں، اسے استغنا اور بے نیازی دیتے چلے جاتے ہیں. اس کے اندر اعلیٰ اخلاق بڑھتے چلے جاتے ہیں جنہیں محاسن اخلاق کہتے ہیں. حسن الخلق من خصال اہل الجنہ. اعلیٰ اخلاق سے اور فضائل کردار سے نفس مطمئنہ کی تعمیر ہوتی ہے. نفس مطمئنہ تعمیر ہو گیا، نفس مطمئنہ تعمیر ہو گیا. اب نفس مطمئنہ کے پیچھے نفس ملہمہ تھا. قتل تو اب مارا ہوا تھا نا، قتل تو اب ملہمہ سے نکل کر مطمئنہ میں آئے تھے. تو اثر ملہمہ کا تھوڑا تھوڑا تھا. جب دیوار تعمیر کر دی تو نفس مطمئنہ کے سامنے نفس ملہمہ بول اٹھا، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا. دیوار تعمیر کی ہے، اس کا اجر بھی لے لو. دیوار تعمیر کی ہے، اس کا اجر لے لو. اشارہ کس امر کی طرف ہے کہ اتنی محنت کی ہے، اتنی ریاضت کی ہے، عبادت کی ہے، حسن خلق کیا، سخاوت کی، عبادات کی، طاعات کی، مناجات کی، یہ سب کچھ بجا لایا. اب اللہ سے اس کا اجر اور ثواب بھی مانگ لو. نفس ملہمہ ثواب مانگتا ہے. ہائے ہائے، نفس ملہمہ طالب ثواب، طالب اجر و ثواب ہے. یہ بات توجہ طلب ہے. نفس ملہمہ طالب اجر و ثواب ہے. نفس مطمئنہ نے جواب دیا، خبردار، میں ثواب والا نہ ہوں، میں طالب رفع حجاب ہوں. ہائے، نفس ملہمہ طالب اجر و ثواب ہے، مگر نفس مطمئنہ اسے نہ اجر سے غرض ہے نہ ثواب کا لالچ ہے، وہ طالب رفع حجاب ہے. لوامہ اور ملہمہ چاہتے ہیں کہ عبادت کا اجر ملے، عبادتوں اور طاعتوں کا ثواب ملے، جنتیں ملے، حوریں ملے، محلات ملے، قصور ملے، درجے ملے، ولایتیں ملے. ملہمہ درجات کا ثواب مانگتا ہے. مطمئنہ کہتا ہے، مولا، نہ جنتوں کی غرض، نہ حوروں کی غرض، نہ محلات کی غرض، نہ درجوں کی غرض، نہ رتبوں کی غرض. میں تاجر نہیں، میں تو رفع حجاب مانگتا ہوں. کچھ دے یا نہ دے، پر پردہ ہٹا دے، مکھڑا دکھا دے. پردہ ہٹا دے، مکھڑا دکھا دے. اور کچھ دے یا نہ دے، پر جلوہ عطا کر دے. اور کچھ دے یا نہ دے، ایک پردہ ہٹا دے، ایک پردہ ہٹا دے. اور کچھ دے یا نہ دے، ایک مسکراہٹ دکھا دے. اور کچھ دے یا نہ دے، ایک دیدار کرا دے. اور کچھ دے نہ یہ دے، اپنی وادی قرب میں خرچ کر دے. پردے ہٹا دے، دیدار کرا دے، دیدار کرا دے، دیدار کرا دے. مطمئنہ کہتا ہے، مولا، اور کچھ دے یا نہ دے، ایک پردہ ہٹا دے. ایک بار ذرا دیکھ لے، ایک پردہ ہٹا دے. ہائے 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 ہائے، ایک بار ذرا دیکھ لے، ایک پردہ ہٹا، ایک پردہ ہٹا دے. وہ طالب رفع حجاب ہوتا ہے. ہائے ہائے، قال ھذا فراق بینی و بینک. اس نے کہا یہ تیرا اور میرا فرق ہے، یہ تیرا اور میرا فرق ہے. تو اجر و ثواب کے پیچھے پھرتا ہے، میں رفع حجاب کے پیچھے پھرتا. تو جنتوں کے پیچھے پھرتا ہے، میں قربتوں کے پیچھے پھرتا. تو جو مل رہا ہے اس کے پیچھے پھرتا ہے، میں دینے والے کے پیچھے پھرتا. ہائے 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 ہائے. اب فرمایا جب نفس مطمئنہ آ جائے تو کمال ہو جاتا ہے. کیا؟ یہ کمال اور بلوغ کا مقام ہے. اب راضیہ، مردیہ، کاملہ، مطمئنہ کے درجے الگ الگ نفس میں ہیں، پر مطمئنہ ہو جائے تو اسی کو سب درجے ملتے رہتے ہیں. سب درجے
ملتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا ہاں اب نفس مطمئنہ ہو گیا، شہوتیں تباہ ہو گئیں، غضب تباہ ہو گئے، نفس امارہ کا قتل ہو گیا، حجابات اٹھ گئے۔ اب نفس مطمئنہ کے بعد فرمایا ہاں اب وقت آ گیا ہے کہ تجھے راز بتا دیے جائیں۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں سارے راز بتا دیتا ہوں۔ جب تک نفس امارہ تھا تو پوچھتا تھا مگر بتانے کا وقت نہ تھا، نفس ملہمہ تھا، نیک صالح بن گیا تھا، لوامہ تھا، صالح تھا، پوچھتا تھا مگر بتانے کا وقت نہ تھا۔ نفس ملہمہ تھا اور اونچا درجہ تھا، تو پوچھتا تھا، سمجھتا تھا اب میں حقدار ہوں، مگر نہیں، بتانے کا بھی وقت نہ تھا۔ اب مطمئنہ آ گیا، جب تک تجارت رہتی ہے نا، اجر و ثواب کی طلب رہتی ہے، راز نہیں بتائے جاتے۔ ہائے ہائے ہائے، سوداگر ہے معلوم نہیں کب پھر جائے، ہائے ہائے ہائے، سوداگر ہے معلوم نہیں، ہائے ہائے، سوداگر ہے، تاجر ہے، معلوم نہیں کون سا نفع پسند آ جائے، کس نفع کے پیچھے پھر جائے، کب پھر جائے۔ سوداگر جو ہوا، جب نفس مطمئنہ بنتا ہے تو سوداگری ختم ہو جاتی ہے، تجارت نہیں رہتی، پھر راز بتائے جاتے ہیں۔ فرمایا راز یہ ہے کہ جو سفینہ تھا، جو کشتی تھی، وہ مسکینوں کی تھی، وہ کیا تھی؟ مسکینوں کی تھی، اور مسکینوں سے مراد قوائے جسمانی ہیں، جسم کی قوتیں ہیں، وہ چونکہ نفس کی خدمت کرتی رہتی ہیں، ان کو مسکین کہا، مسکین کہا۔ یعنی حکایات میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ جو مسکین تھے وہ 10 بھائی تھے، کتنے؟ 5 زمین پر محنت کرتے تھے، 5 سمندر میں محنت کرتے، دریا میں کرتے تھے کام، 5 زمینی محنت کرتے تھے، 5 دریائی محنت۔ مراد ان سے 5 حواس خمسہ ظاہری ہیں اور 5 حواس خمسہ باطنی ہیں، یعنی جسم اور عقل دونوں مسکین ہیں۔ ہائے ہائے، جسم اور عقل، حواس ظاہر بھی مسکین کہا قرآن نے، اور عقل بھی مسکین ہے۔ تم مسکینوں سے ہدایت مانگتے پھرتے ہو، مسکینوں سے، مسکینوں کو کیا خبر وہ کیا ہدایت۔ عقل مسکین ہے، عقل مسکین کہتے ہیں بیچارہ، عقل بیچاری ہے۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ فرمایا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، میں نے ارادہ کیا کہ اس کو توڑ پھوڑ دوں، عیبدار کر دوں۔ وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا، نفس امارہ آ رہا ہے پیچھے سے بادشاہ بن کر، وہ غصب کر رہا تھا سب کچھ۔ تو نفس امارہ سے چھڑانے کے لیے اس جان کو میں نے توڑ پھوڑ کا شکار کر دیا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اور رہ گیا بچہ، وہ جو نفس تھا، اس کے جو والدین تھے، اس کے روح اور طبیعت بشری، روح بھی اور طبیعت بشری، انسانی طبیعت و فطرت، روح اور فطرت اور طبیعت، یہ دونوں مومن تھے، اصلاً مومن تھے، مگر نفس، خوبصورت سا بچہ ان کا پیدا ہو گیا، اس بچے کی محبت نے روح کو بھی برباد کر دیا اور طبیعت و فطرت کو بھی برباد کر دیا۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اس بچے کی نفس امارہ کی محبت روح کو بھی تباہ کر رہی تھی، دوزخ کی طرف لے جا رہی تھی، اور انسانی فطرت و خسرت اور طبیعت کو بھی برباد کر کے دوزخ کی طرف لے جا رہی تھی۔ ہم نے اس کو قتل کر دیا، نفس امارہ کو۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا، ہم نے اسے قتل کر کے ارادہ کیا کہ ان کا رب اس کا اچھا بدل عطا کر دے، اور وہ بدل کیا ملا؟ مارا گیا تو نفس مطمئنہ آ گیا، خیرم منہ زکاتن، جب نفس مطمئنہ ملا وہ پاکیزگی اور طہارت میں بھی اعلیٰ تھا، پاکیزگی اور طہارت میں بھی بہتر تھا، واقربہما، رحمت اور رافت اور اخلاق اور فضائل میں بھی اعلیٰ تھا، وہ مل گیا۔ اور یہ سارا کر کے فرمایا رہ گئی دیوار۔ جب نفس مطمئنہ دیوار بن کے آ گیا تو اس کے نیچے وہ بھی غلاموں کی دیوار تھی، یتیم تھے مدینہ جسم میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور اے معرفت کے طلبگار مسافر، وہ جس معرفت کے خزانے کے لیے تو سفر کو نکلا تھا، جس علم لدنی کے لیے، جس معرفت الہیہ کے لیے، اور قربت و وصال حق کے جس خزانے کے لیے تو نکلا تھا، وہ خزانہ کنز وہ نفس مطمئنہ کے نیچے دفن ہے، وہ نفس مطمئنہ کے، وہ دیوار نفس مطمئنہ کی تھی، اس نفس مطمئنہ کی دیوار کے نیچے ذکر الہی کا، محبت الہی کا،
طاعت الہی کا، معرفت الہی کا، قربت و وصال الہی کا اور دیدار الہی کے، یہ سارے خزانے اس دیوار نفس مطمئنہ کے نیچے دفن ہیں۔ یہ کمزور رہ جاتی، یہ نفس مطمئنہ کمزور رہ جاتا تو دشمن خزانے لے جاتے، دشمن خزانے، ہم نے اس کو تعمیر کر کے پختہ کر دیا، تعمیر کر کے پختہ کر دیا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، رب نے چاہا کہ اس کو اتنا پختہ کرے نفس مطمئنہ کو کہ پورے بلوغ پر پہنچ جائے، پورے کمال پر پہنچ جائے۔ جب اپنے بلوغ اور کمال کو پہنچ جائے گی وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، تو اپنا خزانہ خود نکال لے گی۔ تو نفس مطمئنہ جب کامل ہو جاتا ہے تو اپنا خزانہ نکال لیتا ہے۔ وہ خزانہ نفس راضیہ کی شکل میں ملتا ہے، وہ نفس مردیہ کی شکل میں ملتا ہے، وہ نفس صافیہ کی شکل میں ملتا ہے۔ یہ سارے خزانے نفس مطمئنہ کو نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی قرب کی لذتیں، طاعت کی لذتیں، عبادت کی لذتیں، معرفت کی لذتیں، یہ سارے انوار اس نفس مطمئنہ پر خزانے بن کے آتے ہیں۔ اس کی معرفت کے اسرار اترتے ہیں، معارف اترتے ہیں، علوم لدنی اترتے ہیں، معارف کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ چیزیں جو کسی نفس کو کہیں سے نہ ملتی تھی، نفس مطمئنہ کو اندر کے چشمے سے ملتی رہتی ہیں۔ اوپر سے ورود ہوتا ہے، نفس مطمئنہ زبان سے بیان کرتا چلا جاتا ہے۔ وہ خزانہ ہے جو کہیں اور نہیں ہوتا، وہ نفس مطمئنہ کو مالا اعلیٰ سے نصیب ہوتا ہے۔ کنزن، وہ اس کے نیچے دبا ہوا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو کچھ کیا رحمتم من ربک، جب تک رب کی رحمت نہ ہو اس مقام تک نہیں پہنچا کرتے، رب کی رحمت نہ ہو اس مقام تک نہیں پہنچتے۔ وما فعلتہ عن امری ذالک تعبیر ما لم تستطع علیہ صبرا، اور دوسرا یہ جو کچھ کیا رب کے امر سے ہوتا ہے، بغیر اللہ کے امر کے نہیں ہوتا۔ اتنے مشکل سفر امر الہی کے بغیر طے نہیں ہوتے۔ لوگوں چاہیے کہ ہم بھی امر الہی کے تابع ہو جائیں، اپنے آپ کو ڈھال دیں اللہ کی رضا پر، اللہ کی طاعت کی راہ پر، اللہ کی عبادت کی راہ پر، تاکہ ہم بھی معرفت الہی کی منزل کی طرف جا چلیں۔ یہ نفس امارہ، اس نے ہماری روح کو برباد کر دیا، اس نے ہمارے قلب کو برباد کر دیا، اس نے ہماری عقل کو برباد کر دیا۔ عقل مادی ہو گئی، قلب مادی ہو گیا، روح ناسوتی دنیا میں آ کر ناسوتی صفت ہو گئی۔ آؤ اس نفس امارہ کے رذائل سے نجات پائیں، ریاضتوں کے ذریعے، اللہ کی طاعت کے ذریعے۔ ماہ رمضان کا یہ درس ہے اور مبارک ماہ رمضان کا یہ پیغام ہے۔ لوگوں اس مادی دنیا کی ہوا و ہوس سے نکل آؤ، نفس کی شہوتوں سے نکل آؤ۔ ہماری تمہاری خوراک اور انسان کی خوراک وہ نہیں جو ہم سمجھے پھرتے ہیں، خوراک وہ ہے جو چلتے ہوئے رب نے کیریئر میں دی تھی، الست بربکم، میں تمہارا رب ہوں۔ اس رب کو نہ بھولو، اس رب سے تعلق قائم رکھو، اس رب کی بندگی میں رہنا، اس رب کی بندگی میں جینا، اس رب کی بندگی میں مرنا، اس رب سے محبت کرنا، اس رب کو چاہنا اور رب کے حکم کو ماننا اور رب کی خاطر رہنا اور رب کی طرف بڑھتے چلے جانا، یہ ہماری خوراک ہے۔ باقی خوراکوں کو لاتوں سے مار دو، اصل خوراک کی طرف بڑھو جو مالا اولا کی خوراک ہے۔ اے انسان، طائر ناسوتی نہ بن، تو طائر لاہوتی ہے۔ گندی فضاؤں میں پرواز نہ کر، اونچی فضا کی طرف جا، تیرا رب پھر تیرے پلٹ آنے کا منتظر ہے۔ تو جا، اس کی رحمت بڑھ کے تجھے اپنے سینے سے لگا لے گی اور کہے گی بندے تو بھول کر پھر میری طرف پلٹ آیا، میں تو پھر بھی تمہیں نہ بھولا تھا۔ انسان رشک ملائک ہے، فرشتوں کے لیے باعث رشک۔ اس لیے پیغام یہ ہے میرا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اصل مقام کو نہ بھولیں، اصل راہ کو نہ بھولیں، اصل منزل کو نہ بھولیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔